اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھانے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہو تو ہم مل کے اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوں، تو اگر کوئی کم خوراک آدمی ہو تو وہ آہستہ آہستہ کھائے تاکہ دوسرا جو ہے وہ کھانا کھاتا رہے، ہاتھ بندہ جلدی نہ کھینچے تاکہ اسے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اس ضمن میں حدیث پاک ہم سماعت کرتے ہیں۔ ابن ماجہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دسترخوان چنا جائے تو کوئی شخص دسترخوان سے نہ اٹھے جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے، اور کھانے سے ہاتھ نہ کھینچے اگرچہ کھانا کھا چکا ہو جب تک سب لوگ فارغ نہ ہو جائیں، اور اگر ہاتھ روکنا ہی چاہتا ہے تو معذرت پیش کرے، کیونکہ اگر بغیر معذرت کے ہاتھ روک لے گا تو اس کے ساتھ دوسرا شخص جو کھانا کھا رہا ہے وہ شرمندہ ہوگا، وہ بھی ہاتھ کھینچ لے گا اور شاید ابھی اس کو کھانے کی حاجت باقی ہو۔ اسی حدیث کی بنا پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کم خوراک ہو وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کھائے، اور اس کے باوجود بھی اگر جماعت کا ساتھ نہ دے سکے تو معذرت پیش کرے تاکہ دوسروں کے سامنے اسے شرمندگی نہ ہو۔ اسی طرح اگر بندہ کوئی کھجور کھا رہا ہو تو ساتھی اپنے کے ساتھ مل کے کھا رہا ہو کھجوریں، تو اس کی اجازت کے بغیر 2 کھجوریں اکٹھی نہ اٹھائے، ایک ایک کھجور اٹھا کے کھائے۔ تو جب تک دوسرا ساتھی اجازت نہ دے تو بندہ 2 کھجوریں اٹھا کر نہ کھائے۔ اور یہ حدیث پاک بخاری میں بھی آئی ہے اور مسلم شریف میں بھی آئی ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 کھجوریں ملا کر کھانے سے منع فرمایا جب تک ساتھ والے سے اجازت نہ لے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن کے یہاں کھجوریں ہیں اس گھر والے بھوکے نہیں ہیں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں اس گھر والے بھوکے ہیں۔ یہ اس زمانے اور اس ملک کے لحاظ سے ہے کہ وہاں کھجوریں باکثرت ہوتی ہیں، اور جب گھر میں کھجوریں ہیں تو بال بچوں اور گھر والوں کے لیے اطمینان کی صورت ہے کہ بھوک لگے گی تو انہیں کھا لیں گے، بھوکے نہیں رہیں گے۔ تو کھانا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، ہمیں کھانے کے آداب کا خیال کرتے رہنا چاہیے کہ کھانا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی۔ ترمذی میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک برتن میں بہت سا سرید اور بوٹیاں لائی گئیں، میرا ہاتھ برتن میں ہر طرف پڑنے لگا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے سے تناول فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرا دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ میرے صحابی ایک جگہ سے کھاؤ۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جگہ سے کھاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کا نام لے کر فرمایا کہ ایک جگہ سے کھاؤ، یہ ایک ہی قسم کا کھانا ہے، یہ ایک ہی قسم کا کھانا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے کھائیں۔ جب اکٹھا کھانا ہو، ایک پرات میں ہو، ایک پلیٹ میں اکٹھا کھا رہے ہوں تو ایک ٹرے میں ہو کھانا، تو اپنی اپنی طرف سے کھائیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر ساتھ کسی کے کھا رہے ہوں تو 2 کھجوریں یا 2 کیلے یا 2 انگور جلدی جلدی سے نہ اٹھائیں، ایک ایک کر کے اٹھائیں تاکہ وہ ساتھی کھا رہے ہیں جب تک وہ اجازت نہ دے۔ اگر وہ ساتھ والی اجازت دے دیں کہ اب بھائی کھاؤ، 2 کھاؤ، 3 کھاؤ، تو پھر بندہ کھا لے۔ اللہ تعالی ہم سب کی، ماں باپ کی اور امت کے سارے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔